بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو ہمارے پنجاب کے دیہات کا معاشی نظام جو ہے اس کے بارے میں ہے۔ وہاں کی دیہی معاشی تنظیم کیا ہے، رورل اکنامک آرگنائزیشن کیسی ہے، یہ ہم بات کریں گے۔ کل بھی ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ دیہات کے جو معاشی ادارے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے ان کے پیشوں کے بارے میں بات کی تھی کہ ابتدائی پیشے کیا ہیں۔ ظاہر ہے زراعت سے متعلق ہیں، زراعت کی کاشتکاری ہے، ڈیری فارمنگ ہے، مرغیاں پالنا ہے، باغبانی ہے۔ اسی طرح ثانوی پیشے بھی ہیں جو کہ دیگر کام کرتے ہیں، زراعت سے متعلق ہی ہوتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے کیونکہ دیہی معاشی تنظیم کے بارے میں ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں، کل بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے دیہات کی، اس کی بنیاد زراعت پر ہے۔ زراعت ہی وہ پیشہ ہے جس سے معاشرتی زندگی وجود میں آتی ہے۔ اب شہری زندگی اور دیہاتی زندگی کا اگر ہم مقابلہ کریں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ پنجاب کے دیہات کی بات کریں تو جو پنجابی لوگ ہیں ان کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور یہ شخصیت جو ہے ان کی زرعی تنظیم کی وجہ سے ہے۔ وہ دن رات اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ زرعی کام اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے کسانوں کے پاس جو ہے آرام کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ وہ ہمہ اپنے زرعی کام میں لگے رہتے ہیں، نہ اسے اپنے کام سے فرصت ہے، اور اپنا کام جی لگا کر کرتا ہے۔ اندھیری راتوں میں پانی لگاتا ہے، سخت گرمی اور لو میں گندم کی فصل کاٹ کر اس کے دانے کو اکٹھا کرتا ہے، اور سخت سردی میں کپاس اور گنے کی فصلوں کو تیار کر کے سارے معاشرے کے لیے لباس تیار کرتا ہے۔ ہمارے کسان زیادہ تر گندم کاشت کرتے ہیں اور گندم میں کافی حد تک منافع کماتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے پورا سال جو ہے ان کی اسی فصل پہ انحصار ہوتا ہے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ ہمارے دیہات میں جو کسان ہیں پہلے تو سادہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن اب مشینوں کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ایگریکلچر میں جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں، ٹریکٹر وغیرہ، وہ آ گئے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام جلدی ہو جاتا ہے، سہولت سے ہو جاتا ہے اور بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے۔ جو مشینی کاشت ہے روز بروز مقبول ہو رہی ہے۔ لوگ ٹیوب ویل لگا کر پانی کی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ اسی طرح مشینی کاشت کی ایک سلائیڈ ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کام آسان ہو جاتا ہے۔ گہرا ہل چلتا ہے اور سپرے کرنا آسان ہو گیا ہے۔ کیڑے مار دوائیاں جو ہیں اور تھریشر کے ذریعے جو ہے فصل جو ہے بہت جلدی مارکیٹ میں آ جاتی ہے، تو ٹریکٹر کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ کیڑے مار ادویات مہنگی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا کسان ہے ان کو خریدتا ہے اور سرکاری بیج لیتا ہے، کیمیائی کھاد کا استعمال کرتا ہے۔ تو زرعی دیہی نظام کی بنا پر دیہات اور شہر میں تعلق قائم ہوتا ہے۔ کیا تعلق قائم ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیہات کا جو خام مال ہے جس میں کپاس، گنا، گڑ، شکر وغیرہ، دودھ، چاول، یہ جو ہیں بہت ساری اور بھی فصلیں ہیں، چنا، جو، جوار، باجرہ، اس کے علاوہ جانور بھی، بھیڑیں، بکریاں، گائے بیل بھی شہروں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح شہروں کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے، اور شہروں کی مصنوعات جن میں جوتا، برتن، کپڑے، ادویات، یعنی جو تیار مصنوعات ہیں، خام مال نہیں بلکہ جو تیار ہوئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیہات میں لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا جو کاشتکار ہے اس کا تعلق اور واسطہ مختلف چیزوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک کاشتکار کا یہ سسٹم دکھایا گیا ہے کہ کن کن لوگوں سے اس کا واسطہ رہتا ہے، اور یہ تمام زندگی کے اہم پہلو ہیں ایک کاشتکار کی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دکھ سکھ ہو تو یہ بھرپور شرکت کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ تو اس طرح مل جل کر دیہاتی زندگی جو ہے چلتی رہتی ہے۔
मैं बात कर रही थी कि किस तरह देहात और शहरों में ताल्लुक़ और राब्ता है। जब ख़ाम माल और सब्ज़ियाँ और फल देहात से शहरों में आते हैं और उनके बदले में अद्वियात और सनती खाद, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, घर की छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं देहातों में इस्तेमाल की जाती हैं। दुकानदार बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं शहरों से लेकर जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि देहाती ख़ुद जाकर शहरों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लाते हैं और अपना ख़ाम माल बेच कर आते हैं। कल भी मैंने बताया था कि जब ईद कुर्बान का मौका आता है, अभी भी ज़ाहिर है ईद उल अज़हा आने वाली है और जानवर जो हैं आने शुरू हो गए हैं देहात से, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है देहात से जानवरों की आती है। किसान उन्हें लेकर आते हैं और उस पर बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि जो जानवर वो बेचेंगे इससे वो पूरे साल का बजट तैयार करते हैं। पूरा उनका जो बहुत सारे अखराजात हैं, शादी ब्याह, आना जाना, सेहत, ये सारे मामलात जो हैं इन्हीं पैसों से वो करते हैं। तो दुकानदार इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जो किसान होते हैं वो जाते हैं और अपना ख़ाम माल शहर में बेचते हैं। तो इस तरह देही और शहरी ज़िंदगी में एक समाजी राब्ता कायम रहता है, जो कि माशी तंज़ीम को जन्म देता है। उससे दीगर शोबे निकलते रहते हैं, तरक्की होती रहती है। अगर हमारी देही मईशत में तंज़ीम ना होती तो ये कभी की पाश पाश हो चुकी होती। इसकी जगह नई शक्ल मौजूद होती। ज़रूरी मईशत नहायत तस्कीन आमेज़ है। लोग चाहे कितने ही गरीब हों, अपने पेशे से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी आमदनी के जो ज़राए हैं वो उससे भी मुतमईन हैं। शाम को दिन की थकावट भी उतर जाती है, थकावट की वजह से नींद भी खूब आती है, सेहत भी अच्छी होती है, माहौल भी साफ़ सुथरा होता है। किसान जो है सुबह ताज़ा दम होकर उठते हैं और उनकी मसरूफ़ियात होती हैं। इसी तरह उनकी ज़िंदगी का चक्कर चलता रहता है और इस चक्कर के साथ बंधे रहते हैं। एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि किसान लोग और देहाती लोग जो है एक दूसरे की शादी और गमी में शरीक होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि दूसरे शहर से आप आकर मेहमान बनकर वहाँ रुक जाएं। उन्होंने वो फंक्शन अटेंड करने के बाद या जनाजा अटेंड करने के बाद फ़ौरन अपने घरों को लौट जाते हैं, क्योंकि घरों में उनके जानवर हैं, उन्हें चारा देना है, उनकी देखभाल करनी होती है। तो देहात का माहौल वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। उनके पास जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। उन्हें पता है कि किस वक्त क्या काम करना है। अमूमन शादी ब्याह की जो रसूमात होती हैं वो दोपहर के वक्त कर ली जाती हैं, ताकि शाम के वक्त लोग अपने घरों को चले जाएं। ये चीज़ें हैं, एक ख़ास अंदाज़ है पंजाब के देहात का। पंजाब के देहात की बात करें तो जो ज़रूरी निज़ाम है उसमें कुछ रुकावटें भी आ रही हैं। लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आबाई पेशे से मोहब्बत करते हैं, वो ज़राअत ही को पसंद करते हैं और वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चे भी उनके पास ही रहें और वही पेशा इख्तियार करें। बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाने को इतना पसंद नहीं किया जाता। अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं। और तरक्की किस लिए नहीं हो रही? क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा ख़ानदान एक ही जगह पे रहे और उसी ज़मीन को काश्त करता रहे। दूसरी बड़ी वजह जो हम बात करेंगे कि देहाती माहौल जो है वो क्यों इतना पसमानदा है, नौखानगी है। पंजाब के दही इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा नौखानगी की शरह है और बड़े लोग भी हैं और उन्होंने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाई और प्राइमरी तालीम तक या मैट्रिक तक तालीम दिलवाते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि तालीम कम है इसलिए इन्हें जॉब नहीं मिलेगी, और वो इसीलिए अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं। उनको बताते हैं कि मैट्रिक पास करके आपको क्या जॉब मिलेगी, इससे बेहतर है कि आप खेती बाड़ी में ही लगे रहें। तो आम तौर पर 90% जो लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो देहात में ही रह जाते हैं और जो बाकी 10% लोग हैं उन्हें जब तरक्की के मौके मिलते हैं वो आगे चले जाते हैं। देहात में एक और चीज़ के पेशे बहुत महदूद हैं। ज़राअत के अलावा कोई मेजर पेशा नहीं है।
اور زراعت کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پیشوں کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ معیار زندگی بھی سب کا ایک ہی ہے، کیونکہ زرعی وسائل جو ہیں محدود ہے۔ فصل اچھی ہوتی ہے، موسمی حالات بہتر ہوتے ہیں تو بارشیں وقت پر ہو جاتی ہیں تو سب کی فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بارشیں یا سیلاب کی صورتحال ہو تو سبھی کی فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو گاؤں والوں کا جو ایک خاص سٹائل ہے وہ اس ماحول میں خوش رہتے ہیں۔ نئے پیشے بھی وہاں دستیاب نہیں ہیں۔ ماحول سے باہر نکل کر پیشوں کی جستجو کرنا جو ہے میرے خیال سے ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو دیہات سے لوگ آتے ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو دیہات میں نظر آتی ہے کہ وہاں مشترکہ نظام ہے، مشترکہ خاندانی نظام ہے جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہونا ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ پسند نہیں کرتے کہ بہتر تعلیم اور خوراک اور اچھے مکان کے لیے باہر چلے جائیں۔ شہروں سے بھی محدود رابطہ رکھتے ہیں کیونکہ ذرائع آمد و رفت جو ہیں وہ محدود ہیں اور پیدل آنے جانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لہٰذا وہ اور اتنا ان کے پاس سرمایہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کم تعلقی کی وجہ سے ان کی معاشرتی زندگی میں تغیر نہیں آتا۔ وہ جدت پسندی کے قائل نہیں ہوتے۔ ان کا لباس دیکھ لیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھ لیں، گھر میں فرنیچر دیکھ لیں، گھروں کی ساخت دیکھ لیں، انتہائی سادہ ہے اور وہ اس میں ہی مطمئن ہیں۔ انہیں کوئی جنون نہیں ہے کہ وہ اپنا معیار زندگی جو ہے راتوں رات بلند کریں، وہ اپنے حال میں خوش رہتے ہیں۔ جی، آج کی جو ویڈیو تھی وہ پنجاب کے دیہاتوں کے بارے میں تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں، مسلسل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم پنجاب کے دیہاتوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کا زرعی نظام کیسا ہے، وہاں کے پیشے کیا ہیں، وہاں کی معاشی تنظیم کیا ہے۔ ظاہر ہے شہروں جیسی تو معاشی تنظیم نہیں ہو سکتی، انتہائی محدود ہے۔ زراعت سے وابستہ مختلف پیشے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ بہت بڑی آبادی کے دیہات میں ہوتے بھی نہیں ہیں، چند دکانیں ہوتی ہیں جہاں ضروریات زندگی مل جاتی ہیں، حکیم یا ڈاکٹر بھی ایک آدھ کلینک نظر آ جاتا ہے، چھوٹی سی ڈسپنسری یا چھوٹا سا ہاسپٹل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو باقی دیہات ہیں وہ اس ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ اس میں اسکول بھی اتنے خاص سٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے، ہائی اسکول ہوگا تو زیادہ تر بچے جو ہیں بس وہاں تک ہی اپنی تعلیم کو محدود رکھتے ہیں اور اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ بچے آگے پڑھیں۔ ماں باپ کیونکہ ناخواندہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ ہیلپ کریں، کیونکہ کسان کے پاس کام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اجرت نہیں دے سکتا، لہٰذا میاں بیوی اور بچے مل کر کام کرتے ہیں۔ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ مزدوری پہ لوگوں کو لگائیں، کیونکہ انہوں نے کھاد خریدنی ہے، بیج خریدنا ہے، ٹریکٹر کا جو ہے وہ کرایہ دینا ہے۔ ہر ایک کے پاس تو ٹریکٹر نہیں ہوتا، تو ٹریکٹر اور تھریشر جو ہے یہ کرائے پر حاصل کیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ خدمات ادھار بھی لی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ماحول ہے ہمارے کسانوں کا، اور الحمدللہ ہمارے کسان بہت خوش ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ہر گھر میں جانور ہے اور مرغیاں پالی ہوئی ہیں، اس طرح گوشت کی ضروریات ان کی پوری ہو جاتی ہیں، دودھ کی ضروریات ان کی پوری ہو جاتی ہے، انڈے مل جاتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، گندم گھر کی ہوتی ہے، مکھن گھی جو ہے وہ بھی گھر میں ہوتا ہے۔ تو بہت کم چیزیں ہیں، کپڑے جوتے یا میڈیکل کی چیزوں کے لیے انہیں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنا فصلیں بیچ کر اس رقم کو رکھ لیتے ہیں اور مختلف مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی نہ کوئی جانور بیچ دیتے ہیں اور پورے سال کی آمدنی جو ہے وہ بجٹ اس پیسے سے پھر وہ پورا سال چلاتے ہیں۔ تو یہ تھی جی ہمارے دیہات کی معاشی زندگی اور معاشی ادارے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ بہت یوزفل ہوگی جب آپ کتاب سے پڑھیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔